السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل غلام بادشاہ سندری کی ایپیسوڈ نمبر 9 کے بارے میں۔ کہانی ایک غریب مگر محبت کرنے والے باپ اور اس کی بیٹی سندری سے شروع ہوتی ہے، جو ہسپتال میں اپنے باپ کی جان بچانے کے لیے پریشان کھڑی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ اس کے باپ کی حالت نازک ہے اور سرجری کے بغیر جان بچانا ممکن نہیں، مگر اس کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے۔ سندری بے بسی سے ڈاکٹر سے درخواست کرتی ہے کہ وہ ادھار پر علاج کر دے یا کسی خیراتی اسپتال کا راستہ بتا دے، مگر ایسے حالات نہیں ہوتے کہ فوراً کوئی مدد مل سکے۔ وہ دل ہی دل میں فیصلہ کرتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے باپ کو بچا کر رہے گی۔ اسی دوران کہانی کا ایک رخ ایک امیر خاندان کی طرف مڑتا ہے، جہاں بادشاہ اپنی الف برداری کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی آنٹی خورشید سے ملتا ہے، جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ بادشاہ اپنی آنٹی کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ جب ڈاکٹر اس سے ایک مریض کے علاج کے لیے پیسوں کی درخواست کرتا ہے تو فوراً مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور 4 لاکھ روپے منتقل کروا دیتا ہے۔ اس کی یہ نیکی کسی انجانے شخص کی زندگی بچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، مگر وہ خود بھی حیران ہوتا ہے کہ آج اس نے ایسا قدم کیوں اٹھایا۔ گھر کے اندر بادشاہ اور اس کی ماں کے درمیان ایک اور کشمکش چل رہی ہوتی ہے۔ اس کی ماں کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے کہ وہ اپنی آنٹی کو اس سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ بادشاہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ترجیح کا نہیں بلکہ ضرورت کا معاملہ ہے، مگر اس کی ماں اپنی انا اور روایات میں جکڑی ہوئی ہوتی ہے اور خورشید کو اس کے گھر کے اصولوں کے خلاف سمجھتی ہے۔ دوسری طرف ہسپتال میں سندری کے باپ کے علاج کے لیے پیسوں کا انتظام ہو جاتا ہے، جس سے ایک کرن پیدا ہوتی ہے۔ سندری اپنے باپ کے لیے دعا کرتی ہے اور اس کی قربانیوں کو یاد کرتی ہے کہ کیسے اس کے باپ نے ماں اور باپ دونوں کا کردار ادا کیا۔ وہ ٹوٹنے کے باوجود ہمت نہیں ہارتی اور اپنے باپ کے ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ ادھر ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے، جہاں غلام نامی شخص اپنی ماں کے ساتھ اپنی شناخت کے مسئلے پر کرب میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسے رشتے کا نتیجہ ہے جسے معاشرہ قبول نہیں کرتا۔ اس کا اپنا باپ اسے اپنا نام دینے سے انکار کرتا ہے۔ یہ بات اس کے دل میں ایک گہرا زخم چھوڑ دیتی ہے اور وہ اپنی پہچان اور حق کے لیے اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے۔ اسپتال میں واپس سندری کے باپ کی حالت بگڑ جاتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو آخری بار دیکھنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے اور اسے اپنے قریب بلا لیتا ہے۔ وہ سندری کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مضبوط رہے۔ پھر وہ ایک اہم راز بتاتا ہے کہ اگر وہ زندہ نہ بچ سکا تو سندری کو سندر گڑھ کے جا کر ایک بڑے ذمہ دار جھنڈار سے ملنا ہوگا، کیونکہ وہی اس کا اصل سہارا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کرنے کی وصیت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ سندری اپنے باپ کی بات سن کر خوف زدہ ہو جاتی ہے اور اسے یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس کے باپ کو اپنی حالت کا اندازہ ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو ہمت دیتا ہے اور اسے زندگی کے سچ قبول کرنے کا درس دیتا ہے۔ اسی دوران ایک پرانا منظر سامنے آتا ہے، جہاں سندری کے باپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، جو اس کہانی میں ایک اور دکھ بھرا پہلو ظاہر کرتا ہے۔ پھر اچانک حالات بدترین رخ اختیار کر لیتے ہیں۔ جب ڈاکٹروں کی ٹیم اسے آپریشن کے لیے لے کر جانے لگتی ہے، اس سے پہلے ہی اس کا دل بند ہو جاتا ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ خبر سن کر سندری کی دنیا ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ یقین کرنے سے انکار کر دیتی ہے اور بار بار کہتی ہے کہ اس کا باپ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ چیختی ہے، روتی ہے اور اپنے باپ کو پکارتی ہے، مگر حقیقت یہی ہوتی ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ ڈاکٹر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے اپنی پوری کوشش کی، مگر زندگی اور موت کا فیصلہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ سندری مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس کے پاس اب کوئی نہیں رہا، وہ اس دنیا میں بالکل اکیلی ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر اسے تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اب اس کی ذمہ داری ہے اور اسے مزید مضبوط بننا ہوگا۔ آخر میں سندری اپنے باپ کے پاس جاتی ہے اور روتے ہوئے اسے پکارتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر نہ جائے، مگر اب صرف خاموشی باقی ہوتی ہے۔ اس دردناک لمحے پر کہانی ختم ہوتی ہے کہ ایک ایسے سوال کے ساتھ کہ اب سندری کی زندگی کا کیا ہوگا اور کیا وہ اپنے باپ کی آخری خواہش پوری کر پائے گی یا نہیں۔